وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے تھے ہادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور جوانی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے ہم جنگ فجار اور اس سے آگے آج ہم پڑھیں گے۔ آپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم جنگ فجار سے شروع کریں گے۔ جنگ فجار یہ جنگ بنو کنانہ اور بنو حوازن کے درمیان ہوئی۔ بنو کنانہ اور بنو حوازن، اور یہ تاریخی جنگ تھی، بہت ہی خوفناک اور تباہ کن۔ عرب کی سرزمین نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی۔ یہ جنگ برسہ برس جاری رہی۔ اس جنگ میں قریش نے بنو کنانہ کا ساتھ دیا کیونکہ قریش بنو کنانہ ہی کا ایک حصہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ روز اس جنگ میں شریک رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے آپ کو ساتھ چلنے کا حکم دیا تھا۔ اس جنگ میں چونکہ مکہ کے تقدس کو تار تار کیا گیا تھا، اس لیے اس جنگ کا نام حرب فجار پڑ گیا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے بارے میں فرماتے ہیں، میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتا تھا، یعنی میں اپنے دشمن کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا اٹھا کے اپنے چچاؤں کو دیتا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 14 یا 15 سال تھی۔ ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جرأت اور شجاعت پیدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی ہی میں جنگ کی عملی تربیت حاصل کر لی۔ عرب کی دیگر لڑائیوں کی طرح بالآخر یہ جنگ بھی ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے دین اسلام کا نور بھیج کر ان گمراہیوں کا خاتمہ کر دیا اور ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کی۔ حلف الفضول۔ قریش سے پہلے بنو جرہم نے مظلوموں کی حمایت کے لیے ایک انجمن بنائی تھی۔ اس کام میں 3 افراد پیش تھے، فضل بن وداعہ، فضل بن فضالہ اور فضل بن حارث۔ ان سب کے نام میں فضل کا مادہ مشترک تھا۔ اسی اشتراک کی وجہ سے اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا تھا۔ قریش نے جب اسی سے ملتا جلتا معاہدہ کیا تو اس کا نام بھی حلف الفضول رکھ دیا۔ اس کی یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قریش نے اس معاہدے کا نام حلف الفضول اس لیے رکھا کہ وہ ایک فضیلت والے کام میں شامل ہوئے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، جنگ فجار سے قریش کی واپسی کے تقریباً 4 مہینے بعد حلف الفضول کا معاہدہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ یمن کے ایک علاقے زبید سے ایک آدمی کچھ سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا مگر قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ زبیدی نے قریش کے معززین سے اس معاملے میں مدد چاہی لیکن انہوں نے عاص کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ زبیدی نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر بنو آل فہر اور مکہ کے باقی دار لوگوں سے مدد کی درخواست کی اور بآواز بلند یہ اشعار پڑھے، اے آل فہر یعنی قریشیوں، اس مظلوم کی مدد کرو جس کا تجارتی مال وادی مکہ میں چھین لیا گیا۔ وہ یہاں اپنے گھر بار، خاندان اور انصار و مددگار سے بہت دور ہے، آؤ اور اس کی مدد کرو۔ وہ مظلوم نہایت پراگندہ حالت میں، احرام کی حالت میں ہے، ابھی اس نے عمرہ بھی ادا نہیں کیا۔ اے لوگوں، حجر اسود اور حتیم کے مابین بیت اللہ کے پاسبانوں، اس مظلوم کی مدد کرو۔ عزت اور حرمت اس شخص کی ہے جس کے کام اچھے ہیں، غدار اور بدکار یعنی عاص بن وائل کی چادر کی کوئی عزت اور حرمت نہیں۔ یہ اشعار سن کر زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، اب اس معاملے کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چنانچہ عبداللہ بن جدعان نے کھانے کا اہتمام کیا اور اس کے گھر میں بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو امیہ اور بنو مخزوم کے سرکردہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے حرمت والے مہینے ذوالقعدہ میں حلف اٹھایا اور پختہ معاہدہ کیا کہ واللہ ہم ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ ایک ہاتھ کی طرح متحد ہوں گے یہاں تک کہ وہ مظلوم کا حق اسے لوٹا دے۔ جب تک سمندر میں ایک بھی قطرہ پانی ہے اور ثبیر و حرا پہاڑ اپنی جگہ قائم ہے، یہ معاہدہ بھی برقرار رہے گا۔ پھر وہ سب عاص بن وائل کے پاس گئے اور اس سے زبیدی کا سامان چھین کر زبیدی کے حوالے کیا۔ قریش نے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا۔ وہ کہا کرتے تھے، ان لوگوں نے نہایت افضل کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی معاہدے کے بارے میں یہ اشعار کہے، معاہدہ حلف الفضول کرنے والوں نے یہ حلف اٹھایا کہ سرزمین مکہ میں کوئی ظالم نہیں ٹھہر سکے گا۔ سب نے اس بات پر پختہ عہد و پیمان کیا ہے،
لہٰذا مکہ میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب محفوظ ہیں۔ اس معاہدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ اس معاہدے نے ظلم کے محلات منہدم کر دیے اور حق کے مینار کو بلند کیا۔ یہ معاہدہ عربوں کے قابل فخر کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ عرب انسانی حقوق سے آشنا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ مطیبین یعنی بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو زہرہ اور بنو مخزوم کے معاہدے میں موجود تھا اور میں ابھی لڑکا تھا۔ اگر مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی ملیں تو میں اسے توڑنا پسند نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اس معاہدے میں شریک تھا۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس معاہدے کو چھوڑ کر اس کی جگہ سرخ اونٹ لے لوں۔ اگر اب بھی دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جائے تو میں لبیک کہوں گا۔ عدل و انصاف کا حصول ہر ایک کا حق ہے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت سے قبل عدل و انصاف کے اصولوں کی سربلندی کے لیے ایسے معاہدوں میں شرکت اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے تھے۔ مثبت اقدار کو تقویت دینی چاہیے، خواہ وہ دین سے بے بہرہ لوگوں ہی کی طرف سے پیش کی گئی ہو، یعنی کہ جو لوگ دین سے دور ہیں ان کی طرف سے۔ حلف الفضول جاہلیت کے اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن تھی۔ اس میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کسی معاشرے یا نظام میں فساد جس قدر بھی پھیل جائے، اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ معاشرہ یا نظام ہر قسم کی خوبی سے کورا ہے۔ مکہ مکرمہ کے جاہلی معاشرے پر بت پرستی اور ظلم و جبر کی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ ہر طرف زیادتی، زنا اور سود خوری جیسے برے اخلاق کا دور دورہ تھا۔ اس کے باوجود وہاں ایسے دلیر اور جری لوگ بھی موجود تھے جو نہ صرف ظلم کو ناپسند کرتے تھے بلکہ ظلم ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس میں ان داعیوں کے لیے بھی بہت بڑا درس ہے جو ایسے معاشروں میں کام کر رہے ہیں جہاں اسلام بالادست نہیں یا وہاں اسلام کی مخالفت میں تشدد کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ اسلام ظلم کا قلقمہ کرتا ہے اور مظلوم کی حمایت کرتا ہے، قطع نظر اس سے کہ مظلوم کا تعلق کس قوم، نسل، مذہب اور وطن سے ہے۔ اچھے کاموں کے لیے معاہدہ کرنا اور حلف اٹھانا مستحب ہے۔ یہی وہ باہمی تعاون ہے جس کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور تقوی کے امور میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو۔ مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ ایسی صورتوں میں باہمی معاہدے کریں کیونکہ یہ معاہدے اس چیز کی تاکید کے لیے ہوتے ہیں جو شریعت میں مطلوب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ معاہدے مسجد زرار جیسے نہ ہوں کہ ان معاہدوں کی صورت میں مسلمانوں کے اندر گروہ بندی پیدا ہو اور ظلم و تشدد کو ہوا دیں۔ ظلم روکنے کے لیے یا ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان غیر مسلم اقوام کے ساتھ بھی معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ معاہدے موجودہ حالات میں بھی اور مستقبل میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس معاہدے کو چھوڑ کر اس کی جگہ سرخ اونٹ لے لوں، کیونکہ ایسے معاہدوں سے عدل و انصاف حاصل ہوتا ہے اور ظلم رکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس بات کی دلیل ہے، اگر اسلام میں بھی مجھے اس معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں ضرور لبیک کہوں گا، کیونکہ یہ معاہدہ ظلم کو روکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ اسلام کے بعد بھی اگر کوئی مجھے اس معاہدے کی روح سے آواز دے گا تو میں اس کی داد رسی کے لیے تیار رہوں گا۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں اس کا ایک مثبت کردار ہو، اپنے ماحول اور معاشرے میں رونما ہونے والے واقعات میں اس کی حیثیت ایک تماشائی جیسی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیر مسلم معاشرے میں لوگوں کی نگاہ کا مرکز تھے اور آپ کا کردار مثالی تھا۔ سب آپ کو امین کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکساں طور پہ مرد و زن کے دلوں کی دھڑکن تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمدہ اخلاق سے آراستہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مسلسل مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی قوم کے دل جیت لیے۔ یہ اس بات کی زندہ تصویر ہے کہ معاشرے میں اخلاق کی قدر و قیمت کس قدر زیادہ ہوتی ہے اور عمدہ اخلاق اور کردار کے مالک شخصیت کا کس قدر احترام ہوتا ہے کہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ بھی اس کی عزت اور توقیر پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی سفر، نکاح اور بعثت سے قبل اہم واقعات کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔